ایک بات یہ بھی سمجھنے کی کہ دیکھیں قومیں جو بنتی ہیں نا وہ تعلیم سے زیادہ تربیت سے بنتی ہیں، اور تربیت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک انسان عقیدہ آخرت اس کے دماغ میں پختہ نہ ہو، اس وقت تک تربیت نہیں ہو سکتی۔ بھائی ایک آدمی ہے جو رشوت لے رہا ہے، مثال کے طور پر کسی محکمے میں بیٹھا ہوا آفیسر ہے، اور حکومت نے پابندی لگا دی کوئی رشوت نہیں لے گا، کوئی رشوت لے گا تو ہم اس کو گرفتار کر دیں گے، ہم جیل میں ڈال دیں گے، فلاں فلاں کچھ بھی قانون بنا دیا۔ تو اس کے پاس تو رشوت لینے کے اور 100 طریقے ہیں نا، وہ یہ کہے گا یہاں کیمرے لگے ہوئے، بھائی شام رات کو جو ہے نا شنواری پہ آنا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، وہاں جائیں۔ رشوت تو لے لے گا، وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ لیکن اسی بندے کے دل میں آپ آخرت کا خوف بٹھا دیں کہ بھائی اللہ کو اگر رشوت لی اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی بچے کے دل میں جو کل جا کے آفیسر بنے گا، آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر، جنت جہنم کا عقیدہ اس کے دل و دماغ میں پیوست کرتے ہیں کہ بھائی حرام کھانے والے سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو کیا وہ کسی کو یہ کہے گا کہ شنواری پہ آ کے یا فلاں ہوٹل پہ آ کے وہ پیمنٹ مجھے دے دینا؟ کہے گا کسی کو؟ تو یہ جو رشوت اگر کسی ملک میں ختم ہوئی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں آپ ہزاروں مثالیں فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو رشوت سے وہ بچ رہا ہے، اس کو بچانے والی طاقت وہ کیا ہے؟ وہ تربیت ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے ہیں، جاہل لوگوں کی وجہ سے تھوڑی ہیں۔ بھائی ہمارا جو کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، فلانا 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 جتنے لوگ ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ کوئی جاہل لوگ تو نہیں ہے، تو باہر ملکوں میں پڑھے ہوئے ہیں، کوئی لندن میں پڑھا ہوا ہے، کوئی آکسفورڈ میں پڑھا ہوا ہے، کوئی کیمبرج میں پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ نظام کیوں خراب ہے؟ نظام کوئی جاہل لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ نظام کی خرابی کی بنیادی وجہ تربیت کا نہ ہونا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجا کہ جہاں ان کو یہ سکھایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمانا ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، وہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کی زمین دبا رہے ہیں، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، میٹر نہیں کرتا، بس میکسیمم جتنا زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہو کماؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جب جس بچے کی یہ تربیت ہوگی، ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ جو ویسٹ کی وہ کرتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں کہ بھائی ویسٹ میں بڑا ڈسپلن ہے اور نظم و ضبط ہے اور صفائی ستھرائی ہے، تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو چیزیں وہاں ہیں وہ سو ہیں، ڈسپلن، نظم و ضبط، صفائی ستھرائی، لیکن اس کے اندر جو بیسک ایک ڈفرنس ہے وہ اپروچ کا ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ کیپٹلسٹک اپروچ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسپلن ہے، جس کی وجہ سے یہ نظم و ضبط ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کال سینٹر پہ فون کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ، تو وہ آپ سے کتنے ادب آداب سے بات کرتا ہے، جو بھی فون اٹھاتا ہے ادب آداب سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سر کہہ کے آپ سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب اس کی ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا، ڈیوٹی ٹائم 5 بج گئے، اب آپ اس کو فون کر کے ویسے ہی اس سے بات کریں، اس طریقے سے بات کرے گا؟ آپ سے کرے گا بات؟ 6 بجے آپ سے اس تمیز سے بات کرے گا جس تمیز سے 4 بجے بات کر رہا تھا آپ سے؟ نہیں کرے گا آپ سے بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بات کسی اچھے اخلاق کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا تمیز سے، وہ یہ جو آپ کو سر کہہ رہا تھا، آپ ڈانٹ رہے تھے، آپ برا بلا کہہ رہے تھے، وہ پھر بھی آپ کو سر کہہ رہا ہے، نہیں سر آپ میری بات سنیں، آپ سمجھیں۔ 6 بجے کے بعد آپ اس کو ایک بات کریں، وہ آپ کو آگے 10 باتیں سنائے گا، بھائی تم کون ہوتے مجھے باتیں کرنے والے؟ تو یہ 5 بجے تک کوئی اور بندہ تھا، 6 بجے کوئی اور بندہ ہے۔ یہ وہ کہاں گئے اچھے اخلاق، وہ میٹھی زبان، وہ اچھی گفتگو، وہ کہاں گئی؟ اور اگر تربیت اچھی ہوگی نا تو 5 بجے تک جو زبان ہے نا، تو 5 بجے سے اگلے دن 8 بجے تک بھی وہی زبان استعمال کرے گا۔ اور جو گھر اجڑتے ہیں وہ تو اسی وجہ سے اجڑتے ہیں نا کہ 5 بجے تک تو وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، 6 بجے کے بعد جب گھر میں آتا ہے 8 بجے تک وہ فرعون بن جاتا ہے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے وہ شداد اور قارون بن جاتا ہے۔ تو بھائی جس تمیز سے 5 بجے تک تم رہ رہے تھے، تو 5 بجے سے 8 بجے تک اس طرح نہیں رہ سکتے۔ یہ بیسیکلی اپروچ کا فرق ہے ویسٹ کا اور اسلام کا۔ ایک مسلمان کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو تمیز سے بات کرو، پیسہ نہیں مل رہا تو بد اخلاقی کرو۔
پیسہ مل رہا ہے تو ڈسپلن دکھاؤ، پیسہ نہیں مل رہا تو ڈسپلن نہیں دکھاؤ۔ اسلام آپ کو کہے گا آپ نے ہر حال میں ڈسپلن، نظم و ضبط، صفائی ستھرائی، اچھے اخلاق، تمیز سے بات کرنا، یہ ہر حال میں کرنا ہے۔